الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم بھائیو اور بزرگوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، جو بڑا بابرکت عشرہ ہے. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل دن جو ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یعنی جو ایام ابھی چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو بڑی فضیلت بخشی ہے. جیسے کہ گزشتہ جمعہ کو اس کے متعلق بات ہوئی تھی کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ادا کیا جاتا ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے چند دن تو گزر گئے اور بس چند دن باقی رہ گئے. اس کے بعد یہ بابرکت دن بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کی روحانیت بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے عشرے میں جتنی فضیلتیں رکھی ہے اس کی خاص وجہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 عبادتیں خاص طور پر رکھی ہے. ان میں سے پہلی عبادت جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کی عبادت جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے اور جگہ کے ساتھ بھی خاص ہے. بندہ اگر سال میں کسی اور دنوں میں حج کرنے چلا جائے، چاہے جتنے ہی پیسے خرچ کر چلا جائے، مگر وہ اس کی حج نہیں کہلائے گی. لیکن ان دنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو خاص رکھا اور جگہ کے ساتھ بھی خاص رکھا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ جا کر بندہ حج ادا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک خاص عبادت ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرط سے نوازا اور جو لوگ وہاں پہنچے. مگر جو لوگ اپنے مقام پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے رحمت سے مایوس نہیں رکھا. اور ایسے فضیلت والے دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر زندگی گزار لیں گے تو اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے مجاہدات کے بعد جو ان کو ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھے بھی عطا فرما دیں گے. مگر شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو قربانی کرنے والے کا جو تقویٰ ہوتا ہے، جو للہیت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی چیز کی ویلیو ہے. دنیا میں آدمی جتنا ہی مالدار ہو،
مگر اللہ کے سامنے نہ مال کی ویلیو ہے، نہ صورت کی ویلیو ہے، نہ رتبے اور مرتبے کی ویلیو ہے۔ اللہ کے دربار میں اگر کسی چیز کی ویلیو ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو شخص جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ اور رتبہ بلند ہوگا۔ ورنہ انسان چاہے جتنی عبادت کر کے چلا جاوے، مگر عبادت میں اگر اخلاص نہیں ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے، تو اس کی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں کی جائے گی۔ بندے کے پاس جتنا ہی مال ہے، جتنا ہی صدقہ کر کے چلا جاوے، مگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو اللہ کے دربار میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے بندہ چاہے جتنے ہی پیسے خرچ کر کے، جتنی زیادہ بکرے ذبح کر لے، جتنی قربانیاں کر لے، مگر اس میں للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اس کی وہ قربانیاں کوئی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں میں جو چیز پیدا کرنی ہے وہ للہیت پیدا کرنی ہے اور اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں، اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کر رہے تو کس لیے کر رہے؟ اللہ کے لیے کر رہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر رہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور یہ قربانی کا تصور آج کا نہیں ہے، دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے، آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے ہر قوم میں، ہر وقت اور ہر مذہب میں قربانی کا تصور باقی رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کس طرح کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اپنے جانور کو ذبح کرو، جا کر پہاڑ کے اوپر رکھاؤ، آسمان سے ایک آگ آئے گی اور گوشت کو کھا جائے گی، جلا کر راکھ کر دے گی۔ جس جانور کے گوشت کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا تو سمجھو اس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول کر لی گئی۔ مگر اللہ کا کرم کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ بخشا اور یہ عنایت فرمائی کہ ہمیں تمہاری گوشت کی بھی ضرورت نہیں، گوشت کاٹو اور کھاؤ، تم صرف تمہارا تقویٰ ہم کو پہنچاؤ۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا تصور چل رہا ہے، اور صرف اسلامک لوگوں میں نہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، بلکہ دنیا کی ہر قوم قربانیاں دے رہی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ نام بدل دیتے اور وہ لوگ اپنی خواہشات پر قربانیاں کر رہے، اللہ کی نافرمانیوں پر کر رہے، اس لیے ان کو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ اور مسلمان اللہ کی فرما برداری پر قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا زیادہ بدلہ رکھا ہے کہ بندہ گوشت بھی کھائے گا اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بدلے جانور کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور قربانی کا یہ جانور آخرت میں جب بندہ پلسی راک پر سے گزرے گا، ہم نے سنا ہے کتنا باریک راستہ ہے، نیچے جہنم ہے، بالکل بال کی طرح ایک دم باریک اور تیز دھار راستہ ہے، وہاں یہی جانور بندے کو کام آئے گا اور یہی پلسرات کا راستہ پار کرا دے گا۔ مگر یہ سب کب ہوگا؟ جب بندے کی قربانی اللہ کی مطلوبہ، اللہ کی رضامندی کے مطابق ہوگی۔ اگر اللہ کی رضامندی کے مطابق نہیں، قربانی میں اللہ حفاظت فرمائے، اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، شہرت آ گئی، تو پھر یہ قربانی بس کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی۔ دوسری غیر قوم قربانیاں کر رہی ہے، اگر نام چینج کر دیتے، یا تو بلی کا نام دیتے یا کوئی بھی نام دیتے، دیوی دیوتاؤں کے نام پر قربان کر رہے، دنیا میں ہزاروں قربانیاں ہو رہی ہے۔ صرف ان 3 دنوں کے ساتھ قربانی خاص نہیں، ان 3 دنوں کے علاوہ پورے سال دنیا میں 3 دنوں سے زیادہ قربانیاں ہو رہی ہے۔ ہم خود ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، شادیوں میں اور وغیرہ فنکشنوں میں کتنے جانور قربان کر رہے، مگر وہ سب جانور قربان کرنے پر اللہ کی جانب سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو فضیلت ان 3 دنوں میں قربانی کرنے پر حاصل ہوگی۔ اور اگر بندہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا سخت ہے، من وجد ساعة لأن يضحي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اتنا مال دیا، جس بندے کو اتنا مال دیا کہ وہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کیا ہے؟ قربانی کا نصاب کتنا ہے؟ تو وہی جو زکوٰۃ کا، صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی، یہ اس کی قیمت اگر ہمارے پاس ہے، یا تو کیش ہے یا پھر بینک میں جمع یا پھر تجارت کا مال ہمارے پاس پڑا ہے، اس کی قیمت آج کے حساب سے 43,500 روپئے 43,500 روپئے اگر ہمارے پاس کیش ہے یا بینک میں پڑے یا پھر بزنس کے ہمارے پاس مال رکھا ہوا ہے جو 43,500 کا ہے، یا پھر سونا پڑا یا اس سے کوئی بھی چیز، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یاد رکھیں ضرورت سے زائد ہر چیز اس میں شامل ہوگی۔
بندے کے پاس ایک سے بڑھ کے 2 موبائل ہے، ایک زائد موبائل رکھا ہوا ہے، گھر میں ایک سے بڑھ کے 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال میں آ رہی ہے، ایک ایسے ہی پڑی ہے، کبھی کبھی یوز ہو رہی ہے، گھر میں بہت سارے برتن شوکیس میں سجا کر رکھے، بہت سارے کپڑے کچے ہیں یا سلے ہوئے ویسے ہی رکھے ہوئے، کبھی کوئی فنکشن میں پہن لیتے یا سال میں کبھی پہننے کا موقع بھی نہیں ملتا. ایسی ہر چیز جو ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں نہیں آ رہی ہے، وہ تمام چیزیں اس حساب میں شامل ہوگی. تمام کو ملا کر اگر 43,500 روپئے کی ملکیت اگر آج پہنچ رہی ہے، یہ آج کا نہیں بلکہ بقرعید کا جو دن ہوگا آئندہ جمعرات کو، اس وقت اگر 43,000 یا 43,500 کے آس پاس اگر رقم ہمارے پاس پہنچ رہی ہے تو ہم پر قربانی واجب ہے. اور بہت سستا سودا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں رکھی ہے کہ اگر اللہ کے نام پر قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت فرما دیں گے. اور اس کی برکات تو ہم پورے سال اس کو محسوس کرتے ہی رہتے ہیں، اور بہت کم نصاب ہے. اب ہمیں ان مسائل سے نکلنا ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. یہ مسائل ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمانے میں اتنا ڈیولپ زمانہ ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس اتنا مال آ رہا ہے، ہم اپنے خواہشات پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. صرف ایک چیز اگر اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے پاس موبائل عام متن 20 25 ہزار کے موبائل ہم یوز کر رہے ہیں. کس لیے؟ ہمارے لیے، اپنی ذات کے لیے. کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اگر اچھا استعمال کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. گاڑیاں اگر لینے جائے تو 1 لاکھ سے نیچے گاڑیاں نہیں مل رہی ہے. یہ کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے. اس سے ہٹ کر موبائل کا اگر ہم ریچارج دیکھ لیں، ایک سال میں ایک بندے کا ریچارج ہو رہا ہے 2,000 2,500 3,000 کے ریچارج ہو رہا ہے. اور اللہ کے نام پر قربانی کتنے کی ہمیں کرنی ہے؟ 2,500 3,000 3,500 کے بھاگ ہے. جب ہم اپنے خواہشات پر اتنا سارا خرچ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے نام پر ہم اتنا تو خرچ کر ہی سکتے ہیں. اسی لیے ان مسائل سے قربانی واجب ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ کر قربانی کی فضیلت کو مد نظر رکھے، اور ہر شخص اس کی کوشش کرے کہ ہمارے نام پر قربانی ضرور ہونی چاہیے. اگر ہم یہاں نہیں کریں گے تو ہمارا پیسہ دوسری جگہ خرچ ہونے والا ہے، تو ہونے ہی والا ہے، مگر یہاں ہم پیسہ خرچ کر دیں گے تو یہ جمع ہو جائے گا آخرت کے لیے. اور اس کی فضیلت جو اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہمیں حاصل ہو کر رہے گی. تو ہم اپنے خواہشات پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اللہ کے نام پر اتنا پیسہ ضرور خرچ کرے، اور ہم میں سے ہر شخص ارادہ کرے کہ ہمارے نام پر ضرور قربانی ہوگی. اگر بکرا لانے کی استطاعت نہیں ہے، مہنگے جانور ہے، تو کم سے کم بڑے جانور میں حصہ رکھوا لے رہے. اللہ کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ تم پورا ایک آدمی ایک بکرا ذبح کرے. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے میں نے بتایا کہ اللہ کو تو صرف تقویٰ مقصود ہے. تم ایک حصے کی بھی قربانی کر لو، جانور میں ایک حصہ ڈلا لو بڑے جانور میں، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں ضرور حاصل ہو کر رہے گی. تو اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ بہت سستا ہے کہ 2,500 3,000 یا 3,500 والے میں بھاگ ڈلوا لے. ایک مسئلہ یہ یاد رکھے کہ آج ہمارے یہاں یہ ایک ماحول چل رہا ہے کہ جہاں جتنا سستا ہو 1,000 1,500 1,200 والے ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں. اس سے پرہیز کریں. اب ہم خود سوچ سکتے کہ اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے اور 1,000 1,200 1,500 میں کیا قربانیاں ہو رہی ہے. قربانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ بھی ایک سوال ہے، وہ تو انہیں سے پوچھے جو کر رہے. مگر اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے. تو اگر ہم خرچ کر رہے 1,500 والا ڈال رہے تو اللہ کے نام پر دوسرے 1,500 امیدیں اور جہاں اچھا ہماری نظروں کے سامنے قربانی ہو وہاں سب سے پہلے ہم بھاگ نہ کھائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب تمہارے نام پر قربانی ہو تو تم سامنے کھڑی رہو. تمہاری قربانی ہو رہی ہے تم سامنے کھڑی رہو، ورنہ کہیں پر بھاگ چلا دیا، فون کر دیا کہ ہمارے نام پر قربانی کر لینا. یہ اسلام کا اور اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر آ گئے. اللہ کے نام پر ہمارا مال قربان ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اس کا جذبہ، وہ جو جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہونے چاہیے وہ ضروری ہے. ورنہ کوئی بھی بندہ فون کر کے دے گا کہ ہمارے نام پر کر لینا، اس سے قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو کوشش یہ کرے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قربانی ہو اور اچھے سے اچھی اللہ کے حضور میں ہمیں پیش کرنا ہے. تو اچھے سے اچھی قربانی ہم اللہ کے حضور میں ہم پیش کریں تاکہ قیامت کے دن اچھے سے اچھا جانور ہمیں کام آ جائے. اگر ہم تلاش کرتے رہیں گے، اور پھر بڑا مسئلہ ہے 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اب اگر ہم نے فون کر دیا یا کہیں پر لکھوا دیا جو بہت دور ہم دیکھنے جا بھی نہیں سکتے، کس کو پتا 2 سال کا جانور لے کر قربانی کر بھی رہے یا نہیں کر رہے. بڑے مسائل ہے. ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے مگر ہماری عبادتیں نہیں ہو رہی ہے.
آخرت میں تو اللہ کی جانب سے ہی سوال ہوگا کہ قربانی کیوں نہیں کی. ہم کہیں گے اللہ ہم نے تو لکھوا دیا تھا، مگر لکھوانے سے ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی. اگر ہمیں کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ہم کسی اور کے بھروسے پہ نہیں چھوڑتے کہ تم جاؤ اور یہ جتنی مہنگی چیز ہوگی اتنے ہمارے دل کی فکر اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم اس کو اچھے سے اچھے دیکھ کر لے لیں. ایک موبائل لینا ہوتا ہے تو 2-4 دکانوں پر جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کون سا ورژن ہے، کون سا اچھا ہے، مارکیٹ میں کون سا نیا آیا ہے. مگر جب اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے اپنی ذمہ وہ تو بوجھ اتار رہا ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رضامندی کے لیے جو اللہ کو جو مطلوب ہے اس طرح ہم قربانی کرنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سامنے کھڑی رہو. تو سب سے پہلا درجہ تو یہی ہے کہ قربانی ہو رہی ہے تو ہم جہاں قربانی رہے وہاں جا کر کھڑے رہے. اگر نہیں کھڑے رہ سکتے تو پھر ایسا بھروسے کا آدمی تلاش کرے جو یقیناً قربانی کر دے گا اور اچھے سے اچھی کرے گا. ورنہ بھروسے کے لائق آدمی ہے یا نہیں وہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ قربانی، یہ جو بکرا ہم قربان کر رہے ہیں، جس میں حصہ ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کے دربار میں پہنچنے والا ہے. اس کا خوب خیال رکھے. کیونکہ ہماری بات چل رہی تھی نصاب کے متعلق کہ اگر 43,500 روپئے کی ملکیت ہمارے پاس ہے، اتنا مال ہے، برتن گھر میں پڑے ہوئے، کپڑے زائد، گاڑی، موبائل وغیرہ جو بھی چیز ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں آنے سے زائد ویسے ہی پڑی رہتی ہے، تمام کا حساب کریں گے. اگر 43,500 پہنچ رہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے. اگر قربانی نہیں کر رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من وجد ساعۃ لأن یضحی، کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت عطا فرمائی کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اس کے باوجود نہیں کر رہا ہے، فلا یحضر مصلانا، نبی فرما رہے کہ وہ ہمارے گھر میں، ہماری مسجد میں آوے ہی نہیں، ہماری مسجد سے دور ہی چلا جائے. نبی ہکار رہے کہ تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے گھر میں آنے کی بھی ضرورت نہیں. اب اگر ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے، مگر اللہ ہم سے ناراض، نبی ہم سے ناراض، تو پھر ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ جب عبادتیں قبول نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے یہاں سے رحمت کے، خیر کے، برکت کے فیصلے ہمارے لیے کس طرح اتر دیں گے؟ اس بات کا خیال رکھیں. ظاہر میں تو یہی ہے کہ ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہمیں جو ادا کریں گے وہ آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا. اس لیے اسلام کے ہر حکم کو ہم عقل کے دائرے میں تولنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. عبادت اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بغیر چوں چرا کر لے ہوئے. کوئی بھی عبادت ہو، کوئی ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں رکھی ہے، حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ سامنے ایک کعبہ ہے، بس اس کے 7 چکر لگانے. کعبہ کے 7 چکر لگانے میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر اللہ کا حکم ہے. مینا مزدلفہ میں جا کر پورے دن ویسے ہی بس پھیرے رہنا ہے، کوئی چیز نہیں کرنی. نماز کا وقت آ رہا ہے نماز پڑھنی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کرنی. نفلی عبادتیں دعا وغیرہ کریں گے، مگر کوئی خاص عمل نہیں ہے. تو کیوں کھاؤں کا پورے دن پھیرے رہے، پوری رات مزدلفہ میں گزارے؟ مگر اللہ کا حکم ہے. ہمارے عقل میں بات آئی ہے نہ آئے، میرے رب کا حکم ہے. مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، ویسے ہی چکر لگا رہے، بھاگ رہے، کوئی دیکھ کر پاگل گئے. عقل تو یہی کہتی ہے، مگر اگرچہ ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، مگر میرے رب کا حکم ہے. تو عبادت اسی کو کہتے ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جانور کو قربان کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ ظلم وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سب سے زیادہ ان چیزوں کی قربانی کر رہے. بلیوں کے نام پر ہزاروں بکرے قربان ہو رہے، بلکہ جانوروں کو چھوڑ کر کئی انسانوں کو بغیر قصور کے مار دیتے، وہ لوگ ظلم کہہ رہے. اگرچہ ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، مگر میرے رب کا حکم ہے کہ جانوروں کو قربان کرنا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے ان دنوں میں، جو بقرعید کے جو دینار ہیں جن میں قربانی کرنی ہے، 10، 11 اور 12، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عبادت افضل نہیں ہے. خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ. فرض نمازوں کو چھوڑ کر، فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو قربانی پسند ہے. اب بندے کے پاس خوب پیسہ ہے، وہ چاہے کہ 10,000 کا بکرا اس کو چھوڑ کر میں کروڑ روپیہ صدقہ کر رہا ہوں، مگر اللہ کے نزدیک وہ چیز افضل نہیں ہے. اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد میں جانا بھی اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے ان 3 دنوں میں؟ اللہ نے فرمایا کہ ولل جہاد، کہ جہاد بھی اللہ کو پسند نہیں ہے ان 3 دنوں میں. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اللہ کو پسند ہے تو جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. وجہ کیا؟ بس اللہ کا حکم ہے. مگر ایک چیز فرمائی کہ ہاں، کہ جو بندہ ان دنوں سے پہلے جہاد میں نکل جائے اپنا پورا سامان لے کر اور وہیں پر شہید ہو جائے تو اس کو تو شہادت کا مرتبہ مل گیا.
اس لیے صرف وہ ایک ہی صورت اللہ تعالیٰ کو افضل ہوگی، اس کے علاوہ کوئی عمل پڑا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ اچھی سے اچھی قربانیاں کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 پر اگر بڑے جانور میں حصہ دلا رہے تو اس کا احتیاط کرے کہ ہمارا حصہ کون سے جانور میں، کم سے کم ایک مرتبہ جا کر جانور کو دیکھ لے کہ جانور برابر ہیوی یا نہیں ہے، کوئی نقص والا تو نہیں ہے جس سے قربانی میں روک آ جائے، قربانی قبول نہ ہوئے۔ اس طرح ایک خاص مسئلے کا یہ خیال رکھے کہ قربانی کے وقت جو کسائی، جو کھاٹ کی عام متن، سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے چھری پھرا لیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اگر کھاتکی کاٹ رہے، خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ کبھی غفلت میں ایسا ہو جاتا ہے یا تو منہ میں تماکو ہے وغیرہ یا باتیں چل رہی ہے تو کبھی انجانے میں چھری پھر جاتی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا۔ تو اگر کبھی بھول سے چھو چڑھا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک معاف ہوگا، مگر جان بوجھ کر یاد ہے اور اس کے باوجود بھی غفلت سے بسم اللہ نہیں پڑھے اور چھری پھر گئی تو یہ جانور اب مردہ شمار کیا جائے گا، اس کو کھانا حلال نہیں ہے، دوسرے جانور کی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو جو آدمی 5-10 آدمی 2-4 آدمی اکثر کھڑے ہی رہتے ہیں وہاں پر، تو سب سے بہتر شکل کہ ہر ایک زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دے تاکہ کاٹنے والے کو بھی یاد آ جائے۔ یاد تو ہوتا ہی ہے مگر کبھی غفلت میں چھوٹ جاتا ہے، تو یہ غفلت بھی نہ ہو، اس مسئلے کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم قربانی کر لیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو بھائی ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی ہم سے نہ ہو جائے، اس لیے قربانی کے بعد اس کا جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ عام متن ہمارے محلوں میں پڑا رہتا ہے۔ اس کا خاص دھیان رکھیں کہ قربانی اللہ کے نام پر کر رہے، گوشت ہم کھا رہے تو پھر اس کا ویسٹیج بھی اچھی طرح اس طرح اس کو پیک کر کے پھینکنے کی، اور جہاں پھینکنے کی جگہ وہاں پھینکنے کی کوشش کرے کہ کوئی ہماری قربانی سے متنفر نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ بیچ راستے پر پڑا ہے تو وہ راستہ ہمارے اکیلے کا نہیں ہے، پورے محلے کا، پورے شہر کا راستہ ہے، وہاں سے مسلم بھی گزرے گا، غیر مسلم بھی گزرے گا۔ اب اگر کوئی غیر مسلم گزر رہا ہے تو وہ یہی تاثر لے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنی گندگی کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کھلے عام بولنا شروع کر دے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ دیکھو اسلام کے خلاف بول رہا ہے، مگر وہ اسلام کے خلاف نہیں بول رہا ہے، وہ ہماری بری حرکت کے خلاف بول رہا ہے۔ اسی طرح اگر ان کے کوئی تہوار میں اگر ہم ان کے علاقوں میں چلے جائیں، اگر کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے گی جس سے ہمیں تکلیف ہوگی تو یقیناً ہم بھی بولیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام ہے۔ تو بالکل اس کے اپوزٹ علماء فرماتے ہیں کہ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اسلام کا حصہ ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو چھوڑ دینا یہ کفر کا طریقہ ہے۔ ایک جانب اسلام اور ایک جانب کفر، بیچ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ہمارے محلوں کی صفائی، گھروں کی صفائی، کہ کسی کو تکلیف نہ ہوئے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق فهو صدقۃ، اس کو بھی نبی نے صدقہ فرمایا کہ اگر پیسے نہیں ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد جو عام متن ہر مرتبہ ہوتا ہے کہ قربانی کے وقت یا جانور کی فوٹوز وغیرہ شیئر نہ کریں، اس سے خوب پرہیز کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور بہت سے حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ قربانی ناجائز ہونے کے جتنے بھی مواقع، جتنے بھی مسائل ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے 1 ہفتے کا جہاں پر بہت سی مساجد میں مسائل کے مجالس بھی ہو رہی ہے، شرکت کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہماری قربانی اچھے سے اچھی ہو، یا پھر علماء سے پوچھے اور قربانی اچھے سے اچھی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ یعنی آئندہ جمعرات، اس سے پہلے بدھ کا جو دن ہے یوم عرفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو بڑا مبارک موقع ہے ہمارے لیے، روزے رکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ گناہ سے معافی گناہ صغیرہ ہے، اگر گناہ کبیرہ کیے ہوئے کسی کا حق دبایا ہے تو اس سے معافی نہیں ہوگی، اس کو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، تب اللہ کے دربار میں معاف ہوگی۔ یہ جتنے بھی مواقع سے حدیث میں قرآن میں آتے ہیں کہ گناہ کی معافی ہوگی تو اس سے گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو عام مطلب دن میں ہم سے کتنے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس سے موقعوں سے فائدہ اٹھا لے گا۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کا جو روزہ ہوگا اسی دن سے، عرفہ کے دن سے تکبیر تشریق شروع ہو رہی ہے، یعنی بدھ کے دن سے 10، 11، 12، 13 کی شام تک، عصر تک تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ 23 نمازیں ہوگی، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔
مسجد میں مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور گھر میں خواتین تھوڑی ہلکی آواز سے پڑھے گی. تکبیر تشریق واجب اگر چھوٹ رہی تو بندہ گنہگار ہوگا. اس لیے فرض نماز کے بعد ہر ایک کو بلند آواز سے پڑھنی ہے. شاعر اسلام میں سے اگر ہماری فرض نماز چھوٹ رہی ہے، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کبھی ایسا نہ ہو ان مبارک ایام میں، یا پھر کبھی ہماری رکعت چھوٹ رہی ہے، اس کی بھی کوشش کریں کہ کبھی ہماری تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے ان مبارک ایام میں. یہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو منوانے کے دن ہے، اللہ کے یہاں اپنے آپ کو پیش کرنے کے اور اپنی جنت بنا لینے کے دن ہے. تو تکبیر اولیٰ کی بھی کبھی ہم سے فوت نہ ہو، اس کی کوشش کرے. اگر کبھی ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، یہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، ایک رکعت چھوٹ گئی، دو چھوٹ گئی، اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے بعد اگر ایک دو رکعت لوٹا رہے تو نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق تھوڑی بلند آواز سے ہمارے لیے پڑھنا واجب ہے. اگر چھوٹ رہی ہے تو ایک واجب چھوٹ رہا ہے، اس سے بندہ گنہگار ہوگا. اور اس نیت سے پڑھے کہ ہم یہاں پڑھ رہے، حاجی وہاں پڑھ رہے، اللہ ہماری اور حاجی کی لبیک کو ملا دے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرما دے گا. اگر ان ایام میں نماز قضا کر رہے تو قضا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. ان مسائل کا خاص دھیان رکھیں. اگر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا بھول گئے، جگہ پہ سے اٹھنے سے پہلے یاد آ گئی تو تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھ لے گئے. اگر مسجد سے نکل گئے اس کے بعد یاد آیا تو پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، سچے دل سے توبہ کریں گے. تو ان چند باتوں کا خاص خیال رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.